السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، کبھی تم نے سوچا ہے ایسا کیوں لگتا ہے جیسے دنیا ایک دم بدل گئی ہو؟ پریشانیاں کم ہونے لگی ہیں، دل بے وجہ مطمئن رہتا ہے، راستے بند نہیں کھلنے لگے ہیں، اور تمہاری تنہائیوں میں بھی ایک عجیب سکون چھپ گیا ہے۔ یہ سب ایسے ہی نہیں ہوتا، یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تم سے راضی ہوتا ہے۔ جی ہاں، رب جب کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کے زندگی میں 7 نشانیاں ضرور ظاہر ہوتی ہیں، خاموش نشانیاں مگر بہت گہری۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی 7 نشانیوں پر بات کریں گے جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ تمہارا رب تم سے خوش ہے اور تمہارے لیے وہ فیصلے ہونے لگے ہیں جن کی تم نے کبھی صرف دعا ہی کی تھی۔ اگر تمہارے دل میں بھی یہ سوال ہے کہ کیا میرا اللہ مجھ سے راضی ہے؟ پہلی نشانی، اللہ جب کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو بدلتی ہے وہ ہے دل۔ بے چینی ختم ہو جاتی ہے، پریشانیاں ویسی ہی رہتی ہیں مگر دل مطمئن رہتا ہے۔ جب تم لوگوں سے شکایت کرنا چھوڑ دو اور سجدے میں اپنا دکھ بہا دو تو سمجھ لو تم اللہ کے قریب ہو چکے ہو۔ کہ دل کا سکون وہ انعام ہے جو صرف خاص لوگوں کو ملتا ہے۔ دوسری نشانی، جب نماز صرف ایک فریضہ نہ رہے بلکہ ملاقات بن جائے، جب قرآن صرف الفاظ نہ رہیں بلکہ دل کی دوا بن جائے، تو سمجھ لو اللہ تمہارے دل میں اپنا نور ڈال چکا ہے، وہی تمہیں اپنے ذکر کی طرف کھینچتا ہے۔ اور جب اللہ خود کسی کو یاد کرنے پر مجبور کر دے تو اس سے بڑی رضا کی نشانی اور کیا ہو سکتی ہے۔ تیسری نشانی، پہلے جو گناہ مزہ دیتے تھے اب دل ان سے گھبراتا ہے، آنکھیں جھکنے لگتی ہیں، زبان سچ بولنے لگتی ہے، دل چھوٹے چھوٹے گناہوں پر بھی شرمندہ ہونے لگتا ہے۔ یہ علامت ہے کہ رب تمہاری توبہ قبول کر چکا ہے اور وہ تمہیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ چوتھی نشانی، اللہ جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو اس کے اندر برداشت ڈال دیتا ہے۔ جو پہلے فوراً غصہ کرتا تھا اب صبر کرنے لگتا ہے، جو پہلے بات بات پر ٹوٹ جاتا تھا اب خاموش رہ کر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں رب خود بندے کی ڈھال بن جاتا ہے۔ پانچویں نشانی، کبھی تم نے محسوس کیا کہ مشکل وقت میں کوئی نہ کوئی آ کر تمہارا ہاتھ تھام لیتا ہے؟ پیسوں کی پریشانی ہو، دل کا دکھ ہو یا زندگی کا بوجھ، کوئی نہ کوئی ذریعہ بن جاتا ہے جو تمہیں سہارا دے جاتا ہے۔ یہ رب کی رضا کا ایک خفیہ پیغام ہوتا ہے، وہ تمہیں بتاتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ چھٹی نشانی، جب تمہیں دیکھ کر لوگ دعائیں دینے لگیں، جب تمہارے بارے میں بغیر جانے بھی لوگ نرمی سے بات کریں، یہ سب تمہارے اخلاق کی وجہ سے نہیں بلکہ اس نور کی وجہ سے ہوتا ہے جو رب نے تمہارے چہرے پہ رکھ دیا ہے۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو وہ تمہیں لوگوں کے دلوں میں بسا دیتا ہے اور تمہیں عزت ایسے ملتی ہے جیسے تم نے مانگی ہی نہ ہو۔ ساتویں نشانی اور آخری نشانی اور سب سے طاقتور نشانی یہ ہے کہ تمہاری تقدیر آسان ہونے لگتی ہے۔ جس کام کے لیے تم مہینوں دوڑتے تھے وہ اچانک خود بخود ہو جاتا ہے۔ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن میں خیر چھپی ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں وہاں سے نوازتا ہے جہاں تم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں رب کہتا ہے اگر تو راضی ہے میرے فیصلے سے تو میں راضی ہوں تجھ سے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، رب کی رضا دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، نہ یہ مال سے ملتی ہے، نہ شہرت سے، نہ طاقت سے، یہ صرف سچے دل، سجدوں کی آنکھوں سے بہے آنسو اور گھٹن میں نکلی ہوئی سچی دعا سے ملتی ہے۔
اگر تم چاہتے ہو کہ رب تم سے ہمیشہ راضی رہے تو بس 3 چیزیں زندگی کا حصہ بنا لو۔ نماز کبھی نہ چھوڑو، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ کسی کے دل کو تکلیف نہ دو، چاہے تمہیں برداشت کرنا پڑے۔ ہمیشہ شکر ادا کرو، چاہے تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو، کیونکہ جب بندہ شکر کرتا ہے تو اللہ اسے وہ بھی دیتا ہے جو اس نے کبھی مانگا ہی نہیں ہوتا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر یہ 7 نشانیاں تمہیں اپنی زندگی میں نظر آئیں تو رک جانا، سجدے میں گر جانا اور کہہ دینا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو مجھ سے راضی ہو گیا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ کی رضا کو برقرار کیسے رکھا جائے؟ جب اللہ کسی سے راضی ہو جائے تو اصل امتحان تب شروع ہوتا ہے، کیونکہ یہ رضا وقتی نہیں بلکہ ہمیشہ کی ہو۔ اللہ کی رضا کو زندگی بھر کے لیے کیسے محفوظ رکھا جائے؟ نیت صاف رکھو، یہ عمل صرف اللہ کے لیے کرو، شہرت یا دنیا کے لیے نہیں۔ اپنے آپ کو چھپا لو، نیکی کر کے خاموش رہو، کیونکہ ریاکاری اللہ کی رضا کو جلا دیتی ہے۔ ہمیشہ توبہ کرتے رہو۔ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ روز توبہ کرتے ہیں، چاہے گناہ ہو یا نہ ہو۔ اللہ سے بات کرو، دعائیں صرف مانگنے کے لیے نہ کرو، کبھی صرف رب سے بات بھی کرو۔ کہو یا اللہ تو سب جانتا ہے، میں صرف تجھ پر راضی ہوں۔ دل کے اندر کی تبدیلیاں اللہ کی رضا کا اثر ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے تو اس کی زندگی کا سب سے بڑا انقلاب اندر آتا ہے۔ دل نرم ہو جاتا ہے، چھوٹے بچوں پر بھی ترس آتا ہے، پرندوں کے لیے بھی دعائیں نکلتی ہیں، آنکھیں نم رہنے لگتی ہیں، نماز میں، ذکر میں، دعا میں آنسو بہتے ہیں بغیر کسی دکھ کے بھی، لوگوں کی غلطیاں نظر انداز ہونے لگتی ہیں، دل انتقام چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ رب کی رضا غصے سے بڑی ہو جاتی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر یہ نشانیاں نہیں ہیں تو کیا کریں؟ یہ سب سننے کے بعد اگر تم سوچ رہے ہو کہ میرے اندر تو یہ نشانیاں نہیں، تو مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ کبھی دیر کرتا ہے مگر بے وفائی نہیں۔ توبہ سے شروعات کرو، یا اللہ اگر تو ناراض ہے تو مجھے معاف کر دے۔ چھوٹی نیکیاں کرنا شروع کرو، جیسے کسی کو معاف کر دینا، راستے سے کانٹا ہٹا دینا، کسی کو پانی پلا دینا۔ اپنا دن ایک نیکی سے شروع کرو۔ ہر صبح ایک چھوٹا نیک عمل اللہ کی رضا کی طرف ایک قدم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، گناہ گار ہوں، مگر میں تیرا ہوں، میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ میرے سجدے، میری دعائیں، میرا رونا سب کچھ تیرے لیے ہے۔ یا رب اگر تو راضی ہے تو مجھے بس تھام لے، کیونکہ دنیا چھوٹ جائے پر تیرا سہارا نہ چھوٹے۔ دیکھیے اللہ کی رضا کے بعد بدلتا ہوا انسان کیسا ہو جاتا ہے۔ کیا تم نے کبھی ایسا محسوس کیا کہ تم وہ انسان نہیں رہے جو تم پہلے تھے؟ نہ بات کرنے کا وہی انداز، نہ زندگی کے فیصلے ویسے، نہ دل میں دنیا کی خواہشات اور نہ ہی لوگوں کی پرواہ۔ یہ سب کچھ تب ہوتا ہے جب اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ تمہاری ترجیحات بدل جاتی ہیں، پہلے جو چیزیں اہم تھیں اب وہ فضول لگتی ہیں۔ تم لوگوں کی بجائے اللہ کی خوشی کو اہمیت دیتے ہو۔ لوگ کیا کہیں گے یہ سوال ختم ہو جاتا ہے۔ تمہارا دل گواہی دیتا ہے کہ میں اب اللہ کے ساتھ ہوں۔ دیکھیے ایسی خاموش نشانیاں ہیں جو دنیا نہیں جانتی۔ اللہ کی رضا کی کچھ نشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو نہ دنیا کو نظر آتی ہیں نہ خود انسان کو فوراً معلوم ہوتی ہیں۔ تم گناہ سے پہلے ہی گھبرا جاتے ہو۔ وہ گناہ جو پہلے آسان لگتے تھے اب دل کانپنے لگتا ہے۔
تنہائی میں رونا آتا ہے، بنا کسی وجہ کے دل بھرا ہوا ہوتا ہے، آنکھیں بس اللہ کی یاد میں بہتی ہیں۔ تمہیں دنیا کی کامیابیوں میں خوشی نہیں ملتی، بلکہ صرف یہ خوشی ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ جب رب تم سے راضی ہو جائے تو تمہاری دعا فوراً عرش تک پہنچتی ہے۔ یہ اس دعا جیسی نہیں ہوتی جو تم مجبوری میں مانگتے تھے، یہ وہ دعا ہوتی ہے جو محبت میں نکلتی ہے، اور محبت میں مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ تم جو کہتے ہو وہ ہونے لگتا ہے، تم جو مانگتے ہو وہ راستے میں ہوتا ہے، اور کبھی کبھی تم مانگنے سے پہلے پا لیتے ہو۔ یہ رب کی رضا کا وہ درجہ ہے جہاں رب کہتا ہے، میرے بندے نے مجھ پر یقین کیا، اب میں اسے مایوس نہیں کروں گا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جب دنیا تمہیں نہیں پہچانتی مگر رب پہچانتا ہے، ایسا بھی وقت آتا ہے جب تم دنیا کی نظروں سے گم ہو جاتے ہو مگر عرش کے قریب ہو جاتے ہو۔ لوگ تمہیں بھول جاتے ہیں، تمہارا نام زبانوں پر نہیں ہوتا، رب تمہارا ذکر فرشتوں کے درمیان کرتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دنیا کی شہرت بے معنی لگتی ہے، کیونکہ تمہیں وہ عزت مل چکی ہوتی ہے جو رب نے خود عطا کی ہو۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یاد رکھو، جب تم رب کی رضا کے مقام تک پہنچتے ہو تو شیطان تمہیں پہلے سے زیادہ نشانے پر رکھ لیتا ہے۔ وہ تمہیں مغرور بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم خاص ہو گئے ہو، تم نیک ہو۔ وہ تمہیں دوسروں کو حقیر دکھانے پر مجبور کرتا ہے کہ تمہاری عبادت سب سے بہتر ہے۔ وہ تمہیں تھکا دیتا ہے کہ اب تم بہت کر چکے ہو، اب آرام کرو، لیکن جان لو شیطان تمہارا دشمن ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اس کی سب سے بڑی کوشش یہی ہے کہ تم اللہ کی رضا کو کھو دو۔ کیا تم واقعی چاہتے ہو کہ رب تم سے ہمیشہ راضی رہے؟ تو اپنے دل سے یہ نیت کر لو، میرا ہر عمل صرف اللہ کے لیے ہوگا، میں اپنی نیکیوں کا تذکرہ نہیں کروں گا، میں چھپ کر وہ کام کروں گا جو صرف اللہ دیکھے۔ یاد رکھو، اللہ سے راضی رہنے والا انسان دنیا میں تنہا ہو سکتا ہے مگر کبھی محروم نہیں ہوتا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اے اللہ پاک، میں چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے راضی رہے، میرے سجدے تیرے در پر جھکیں، میری آنکھیں صرف تیرے لیے نم ہوں، میرا دل صرف تجھے چاہے، میری راتیں تجھ سے گفتگو میں گزریں۔ یا رب، دنیا سب کچھ دے دے مگر اگر تیرا قرب نہ ہو تو وہ سب کچھ بیکار ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آج کی ویڈیو نے تمہارے دل کو چھو لیا ہے تو صرف دیکھ کر مت چلے جانا، سجدے میں جا کر اللہ سے بات کرو، کسی ایک شخص کے لیے دل سے دعا کرو۔ یاد رکھو، تم جو کسی کے لیے مانگتے ہو اللہ وہ تمہیں پہلے دے دیتا ہے۔ اللہ کی رضا دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے، نہ یہ دولت ہے، نہ شہرت، نہ رتبہ، یہ وہ نور ہے جو دل میں اترتا ہے اور زندگی کو جنت بنا دیتا ہے۔ اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو تو خود بھی اللہ سے راضی ہو جاؤ، پھر دیکھنا تقدیر تمہارے قدم چومے گی۔